نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام جب مقدار واجب تلاوت کر لے اور اس کے بعد اس سے غلطی ہو جائے تو کیا مقتدی لقمہ دے سکتا ہے؟ یعنی اس کی وضاحت یہ ہے، امام نے بقدر واجب تلاوت کر لی، اس کے بعد تلاوت جاری تھی، امام سے غلطی ہو گئی، مقتدی امام کو بتائے یا نہ بتائے؟ اگر مقتدی نے بتایا تو کیا اس کی نماز فاسد تو نہیں ہوگی؟ اسی طرح امام کے لقمہ لینے سے، جو مقتدی نے دیا ہے، امام کے لقمہ لینے سے کیا امام کی نماز بھی فاسد تو نہیں ہوگی؟ تو اس کے متعلق ذرا سماعت کیجیے۔ اصولی طور پر اس کا جواب یہ ہے، اصولی طور پر تو مقتدی کو بلا ضرورت لقمہ نہیں دینا چاہیے، ورنہ بلا ضرورت لقمہ دینے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور امام کے لقمہ لینے سے امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لیکن قرات کا مسئلہ اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے، الگ تھلگ ہے۔ لہذا اگر امام سورہ فاتحہ کے بعد قرات جو مقداراً واجب ہے اس مقدار واجب سے زیادہ بھی پڑھ لے، یعنی ایک طویل آیت یا 3 چھوٹی آیات، تو غلطی پر مقتدی لقمہ دے دے اور امام اس کا لقمہ لے سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز میں سورۃ المؤمنون کی تلاوت کی اور ایک کلمہ درمیان میں رہ گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں ابی بن کعب نہیں تھے جو بتا دیتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سمجھا شاید یہ کلمہ منسوخ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر منسوخ ہوا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام کی قراءت کی مقدار جو واجب ہے، اس قراءت مقدار واجب سے طویل بھی ہو اور امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی کو بتا دینا چاہیے اور امام کو لقمہ لے لینا چاہیے۔ کس میں؟ قراءت میں، تلاوت میں، پڑھنے میں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس کے پڑھنے کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے، مقتدی لقمہ دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔